أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک حرف، ایک ایک کلمے کے معنی کو یاد کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا، واو مانے اور، اذا مانے جب، سألک، سأل فعل ہے، کاف ضمیر خطاب ہے، سأل کے معنی ہیں سوال کرے، پوچھے، کا آپ سے یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، عبادی اب کی جمع ہے یا تکلم کی ہے، مراد ہے میرے بندے، عبادی میرے بندے، انی، انی یہ بھی دو کلمے ہیں، ان کے معنی ہے سے، نی معنی مجھ، میرے بارے میں، انی میرے بارے میں، فا حرف تاکیب ہے، اس کے معنی ہے پس، انی بے شک میں، قریب نزدیک ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس چاہیے کہ دعا کریں مجھ سے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداع دعوت دعا بلانا، دعا بلانے والے، اجیب دعوت الداع میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا، اذا دعانی، اذا من جب، دعا دعا کرے، نی مجھ سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فل پس چاہیے کہ، لام امر غائب ہے، یستجیبوا دعا کرے مجھ سے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی چاہیے کہ حکم مانے، بھی میرا، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ، یرشدون ہدایت پائیں۔ اس آیہ کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرمائیں کہ بے شک میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے جب بھی دعا کرے اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِی پس چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کرے، میرا حکم مانے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حب الہی سے سرشاری کے جذبے کے تحت عشق الہی میں اپنے اندر جو شعلے بھڑک رہے تھے ان کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام،
ہمارا پروردگار کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اس پر جواب دیا گیا کہ انہیں بتائیں کہ میں تو قریب تر ہوں، میں نزدیک ہوں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے رگ و پے میں اپنے خالق و مالک کی محبت کو اس قدر پیدا کرے کہ جوں وقت گزرتا جائے انسان کے وجود میں اللہ کی محبت کے شعلے اور تیز سے تیز تر ہوتے چلے جائیں۔ قرآن نے ہمیں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہیں۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تو اس جماعت کا ایک ایک فرد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں جو سرشاری رکھتا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ میری کامیابی کا سارا راز، میرے مومن ہونے کا اصل سبب اللہ سے محبت کو شدید سے شدید تر بنانا ہے۔ اس لیے انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس کے جواب میں بتایا گیا کہ میں تو قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ پروردگار عالمی جس نے اپنے وجود کو کائنات کے ذرے ذرے میں نمایاں کر رکھا ہے، ہر گیا ہے کہ ضمیر و ید وحدہ لا شریک نی گوید، گھاس کا ایک پتا جو زمین سے سر نکالتا ہے وہ بھی زبان حال سے اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کائنات کی وسعتوں میں جس قدر بھی آپ توجہ کریں، اپنی نظر دوڑائیں، اس کا ایک ایک ذرہ آپ کو اسی کے نور سے منور اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ پروردگار عالمین جو زمین و آسمانوں کا خالق ہے، جس نے انسان کو وجود عطا کیا ہے، وہ اس سے دور نہیں ہے، وہ اس کے اندر ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تمہارے اندر ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ اب جسے پروردگار عالمین وہ نظر عطا کر دے کہ اسے اپنے وجود میں وہ نظر آنے لگ جائے، وہ اس کا قرب پانے کے لیے اسے اپنے آپ سے دور نہ جانے، تو پھر حقیقی معنوں میں ایمان اور اسلام کی لذتیں انسان کو میسر آتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ انہیں بتائیں میں تو قریب ہوں، اور نہ صرف قریب ہوں بلکہ بڑی خوبصورت بات، کیا ہی لطف اندوز ہونے والی بات ہے، ایمان کو کتنی راحتیں میسر آتی ہیں اللہ رب العزت کے اس ارشاد سے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ کتنا عام حکم ہے، اور اس کو کسی بھی مقام کے لیے مختص کرنے والوں کو اس خاص کی وجہ بیان کرنا ہوگی، ورنہ پروردگار عالمین نے کہا کہ میں کائنات کی وسعتوں میں موجود ہوں، کسی سے دور نہیں ہوں، مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے دعا کرنے والا جب بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کے آداب بیان کیے گئے۔ جو بندہ قبولیت دعا کے ان اسباب کو
اپنے اندر پا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ بلکہ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں مفسرین نے یہاں تک کہا کہ دعا تو وہ ہر ایک کی سنتا ہے، مصلحتیں وہ جانتا ہے۔ ایک بندے نے اس سے دعا کی، وہ اس کے حق میں بہتر تھی، اللہ نے اسی وقت قبول کر دی۔ ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا مصلحتیں ہیں، یہ کس طرح اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے، اس کی قبولیت کے آثار فوری نظر نہیں آتے، دیر سے آتے ہیں، یا بعض اوقات وہ دنیا میں دکھائی نہیں جاتے۔ اور دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہ آنے سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ پروردگار عالمین نے تو اس آیہ کریمہ میں بتایا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور وہ اس تصور میں آ جائے کہ میں تو مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ نہیں، میرا بنانے والا مجھے مجھ سے بہتر جانتا ہے، میری مصلحتوں کا اس کو مجھ سے زیادہ علم ہے۔ اب دنیا کے اندر جو ہم دعائیں مانگیں اور ان کی قبولیت کے آثار ہمیں نظر نہ آئیں، تو اس ضمن میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ بندے کو اپنے سامنے بلا لے گا اور فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے مجھ سے یہ دعائیں کی، تیری ان میں سے یہ دعائیں تجھے دنیا میں ان کے اثرات دکھا دیے گئے، لیکن یہ دعائیں جو تو نے مانگی اور میں نے ان کے اثرات دنیا میں بعض مصلحتوں کے تحت تیرے فائدے کے لیے ان کو ظاہر نہ کیا، ان کا اجر میں نے تیرے لیے یہ رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس مقام پر اپنی دعاؤں کے اجر کو دیکھے گا تو دل کی اتھا گہرائیوں سے اس کی آواز نکلے گی کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس کا اجر بھی مجھے آج آخرت کے اندر اس صورت میں ملا ہوتا۔ اب فرمایا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی مانگے۔ اب جب بھی مانگے یہ اتنا عام ہے کہ ہم میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس جملے کو اپنی اغراض کی خاطر محدود کر کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیں کہ فلاں وقت تم دعا مانگ سکتے ہو، فلاں وقت۔ جن اوقات میں دعا مانگنے سے منع کیا گیا وہ تو واضح حکم ہے، لیکن جن مقامات پر دعا مانگنے سے روکا نہ گیا ہو اور وہاں کوئی دعا مانگ رہا ہو تو دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جس کو حق ہو کہ وہ ان کو روکے کہ تم نے اس وقت یہ دعا کیوں مانگی۔ یہ بات بھی اجیب دعوت الداع اذا دعان نے ہمیں عطا کر دی، اور یہ راز اگر میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے تو ہمارے بہت سارے وہ مسائل جن کی بنا پر آج ہم آپس میں الجھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندے کو چاہیے کہ مجھ سے ہی دعا مانگے۔ اب اس دنیاوی زندگی میں کوئی بدبخت انسان ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے کسی بندے سے دعا مانگے۔ اس کے بندے کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ تو بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا حکم بھی اس نے خود قرآن پاک میں دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، وہاں آ کر اللہ سے بخشش مانگیں اور آپ ان کی سفارش کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو کیسی قبولیت عطا کرتا ہے۔ یہ بھی اس کا حکم ہے۔ کچھ جگہیں اس نے مختص کی ہیں، جبل رحمت اس نے مختص کیا، مقام ابراہیم اس نے مختص کیا، صفا مروہ اس نے مختص کیا، شعائر اللہ اس نے بنائے۔ ان شعائر اللہ پر جا کر دعا مانگنا اور ان شعائر اللہ میں
سب سے بڑا شعار اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ جگہ ہے جہاں اس کا کوئی مقرب بندہ آرام کر رہا ہے۔ کیا یہ بات میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں یا کسی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پر اس طرح کی باتیں کرے کہ یہاں دعا مانگنے کی بجائے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر مانگو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر دعا مانگو، جہاں کہیں کوئی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسا، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا، میاں میر جیسا، میرا حسین زنجانی جیسا انسان لیٹا ہے وہاں دعا جا کر مانگو۔ کیا یہ میں اور یا کوئی اور عالم دین اس بات کا حکم دے رہا ہے؟ نہیں، قرآن نے ہمیں بتایا کہ جہاں جہاں اس کے مقرب بندے، اور اس نے تو ان مقرب بندوں کی شان کو بندوں پر ظاہر کرنے کے لیے قرآن میں ایک سورت کا نام بھی سورت کہف رکھا۔ کبھی سوچا کہ یہ کہف کیا ہے؟ اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر مسجد قدس کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، کوئی معلوم ہے آپ کو کہ خانہ کعبہ میں اللہ کے کتنے انبیاء دفن ہیں؟ کبھی کسی نے آپ کو بتایا کہ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ دعا مانگیں آپ اس کی قبولیت دیکھیں گے؟ اور یہ میزاب رحمت کو یہ قبولیت کیوں مل رہی ہے؟ این میزاب رحمت کے نیچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام آرام کر رہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، انسان کی شاہ رگ سے قریب ہے، اس قریب کو ہوتے ہوئے دور والے سے دعا تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگی جائے گی یہ شرک کہلائے گا۔ کوئی جا کر کسی بزرگ سے کہے کہ آپ بارش برسائیں، آپ مجھے اولاد دیں، آپ مجھے روٹی دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے بندوں کو کیا اختیارات دے رکھے ہیں اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں پڑھیں، آپ کو تفصیل سے معلوم ہو جائے گا۔ آپ بنظر غائب قرآن کا مطالعہ کریں کہ جب یحییٰ علیہ السلام کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور جب اللہ رب العزت حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کر رہے ہیں، تو ان تمام مواقع پر قرآن کریم ہی اپنے قاری کو بتا رہا ہے، قرآن ہی لوگوں پر واضح کر رہا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام فرشتے ہیں، خدا تو نہیں ہیں۔ وہ جب انسانی شکل میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آتے ہیں اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا گھبراتی ہیں کہ یہ اجنبی میرے حجرے میں کہاں آ گیا، اس کو کمرے میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ تو اس موقع پر معلوم ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انا رسول ربک، اے مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا دوں۔ اب یہ قرآن کے الفاظ، اللہ نے اجازت دی۔ اللہ اپنے بندوں کو کیا کیا اذن دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کام کے لیے مجھ سے اور آپ سے اجازت لے گا؟ ہم پابند ہوں گے کہ ہم اپنے طور پر اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں؟ نہیں، یہ قرآن حکیم کے رنگ ہیں جو قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کو وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ سب کچھ میرے رب کے قبضے میں ہے۔ اسرائیل موت نہیں دیتا، موت اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے اذن سے اسرائیل میری اور آپ کی روح لے رہے ہیں۔ بارش اللہ برساتا ہے، لیکن ایک ایک قطرہ میکائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتہ لا رہا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں۔ اسی طرح
امت مسلمہ میں جو غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، صلحاء ہیں، یہ اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بات اس آیہ کریمہ کی روشنی میں مجھے اس لیے کہنا پڑی کہ بہت سارے فتنہ پرور لوگ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ قرآن کو خوب جانتے ہیں، انہوں نے ایک فتنہ برپا کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کہیں جا کر اس قریب کو چھوڑ کر اگر تم کسی مزار پر جانے کا ارادہ بھی کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو خدا کے بندو، اللہ کی مانو، اللہ کو مت منواؤ۔ وہ جو حکم دے رہا ہے اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ اسلام کی روح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہے اللہ، تیری عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تو تیرے بندوں کو ایک دم ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے۔ نہیں، کاش ہم نے مغازی کا مطالعہ کیا ہوتا، ہم نے اہل بیت اطہار کے ائمہ کے طرز عمل کو دیکھا ہوتا۔ اور یہاں پر اسی دعا کے ضمن میں آپ کو ایک انتہائی عجیب بات بتاتا چلوں۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی خود سادات میں، ائمہ میں، کیا بلند مقام ہے، کیا علم کی بلندیاں، سیدہ نفیسہ سے جو آپ کو فیض ملا ہے اس کا کیا کہنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے ارادے سے نکلتا ہوں، اللہ میری مشکل آسان کر۔ کیا امام شافعی نے آپ سے کم قرآن پڑھا؟ کیا امام شافعی کو حدیث مبارکہ آپ سے کم یاد تھی؟ وہ فقیہ تھے، اور فقیہ پہلے محدث ہوتا ہے بعد میں فقیہ ہوتا ہے۔ تم نے اہل حدیث کی ٹرم بھی پتہ نہیں کہاں سے لے لی، کیا کیا باتیں اپنے طور پر سوچ کر تم یہ سمجھ بیٹھے کہ علم کی روح تمہارے پاس ہے، تم بڑے عالم ہو۔ قرآن کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالمین نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ میں تمہیں دعاؤں تمہاری کو سنتا ہوں، تمہارے قریب ہوں، لہذا مجھ سے مانگو، مجھ پر ایمان لاؤ، میرا حکم مانو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ اللہ کریم سورہ البقرہ کی اس آیہ کریمہ کے مضامین کو اپنی روح میں سمو لینے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔